میرے عزیزو، اس عید الاضحیٰ میں ایک عظیم پیغام ہے اور سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ بہت ساری یادوں کا ایک مجموعہ ہے، بہت ساری یادوں کا ایک مجموعہ ہے۔ اس میں سنت ابراہیمی ادا کی جاتی ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قربانی کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ عزیزان گرامی وقار، آج عید الاضحیٰ ہے اور تقریباً پوری امت آج عید الاضحیٰ کی 2 رکعت ادا کرنے کی کوشش میں ہے۔ بعض لوگوں کو عید پڑھنے کی اور عید میں شرکت کی سعادت میسر آئی، اور بعض حضرات کو کچھ پابندیوں کی وجہ سے عید سعید کی نماز کی برکتیں نہیں مل سکیں۔ سال گزشتہ بھی ایسا ہی رہا۔ اللہ رب العزت اپنے غضب کو دور فرمائے اور ہمارے لیے مسجدوں اور عیدگاہوں کو کشادہ فرمائے۔ میرے عزیزو، اس عید الاضحیٰ میں ایک عظیم پیغام ہے اور سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ بہت ساری یادوں کا ایک مجموعہ ہے، بہت ساری یادوں کا ایک مجموعہ ہے۔ اس میں سنت ابراہیمی ادا کی جاتی ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قربانی کی یاد تازہ کی جاتی ہے، اور حجاج کرام انہی دنوں میں عرفات، منی، مزدلفہ میں اپنے ارکان ادا کر رہے ہوتے ہیں، مناسک حج ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں بھی ہر رکن تقریباً کسی نہ کسی کی یاد ہے۔ وہاں پر صفا مروہ پر دوڑنا حضرت ہاجرہ کی یاد ہے۔ منی میں مذبح میں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد حجاج کرام تازہ کرتے ہوئے اپنے بکروں کی اور جانوروں کی قربانیاں پیش کرتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ عرفات میں قیام کرتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر مزدلفہ میں آتے ہیں، کنکریاں چنتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے۔ تقریباً یوں سمجھ لیں کہ حج مبارک بہت ساری یادوں کا ایک مجموعہ ہے، اور امت کو یہ یادیں ٹرانسفر کرتے رہنا چاہیے، منتقل کرتے رہنا چاہیے۔ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہر عید، بقرعید پر، عید الاضحیٰ پر یہی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے قصے اور ان کے واقعات کیوں سنائے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں پر یہ واقعات سنانا واجب ہے، اخلاقی واجب ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کو یہ یادیں تازہ کرتے رہیں اور ان تک یہ تمام روایات اور سنتیں نقل کرتے رہیں۔ ہمارے دین کا سب سے بڑا خاصہ یہی ہے کہ یہ تواتر سے چلا ہے۔ ہمارا دین جو ہے سینہ بسینہ اور سلسلہ بسلسلہ چلتا ہوا آیا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ان ایام میں اپنے اولاد کو، اپنی نسلوں کو ان کی یادیں بتائیں اور یہ تمام واقعات بتائیں کہ کیا ہوئے تھے۔ میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے آج کے دن کا ایک عظیم پیغام آپ سب تک پیش کرنا چاہوں گا۔ بقرعید میں ویسے تو تفصیلی جو واقعہ ہے وہ یوں ہے، اس کا میں اجمال بتا کر کے اپنا میسج دینا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ کے ایک نبی ہیں، برگزیدہ پیغمبر، ایسے جلیل القدر نبی کہ انبیاء کرام علیہ السلام 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے بڑا مقام ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اولاد نہیں تھی، آپ نے تقریباً 90 سال عمر پائی۔ اس وقت تک
بلکہ آپ کی عمر اس سے بھی زیادہ ہوئی. جب آپ کی عمر پاک 90 سال تک ہوئی تب تک کوئی اولاد نہیں تھی. آپ کی زوجہ ایک حضرت سارہ ہیں اور دوسری حضرت ہاجرہ ہیں. پھر روایات یہ بتاتی ہیں کہ 100 سال کی عمر ہو گئی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنا نہیں چھوڑا تھا. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ مایوس نہ ہو. ویسے تو 70 سال 80 سال مرد کے ہو جائیں تو وہ اپنی اولاد ہونے سے مایوس ہو جاتا ہے کہ اب میری عمر نہیں رہ گئی، لیکن وہ خلاق کائنات جسے چاہے عطا کرے. جب وہ حضرت مریم کو شوہر کے بغیر ان کو بیٹا دے سکتا ہے اور حضرت صالح علیہ السلام کی پتھر سے اونٹنی پیدا کر سکتا ہے، تو وہ پھر مولا تعالیٰ 90 سال کیا 100 سال کے بعد بھی چاہے تو اولاد عطا کر سکتا ہے. دعا کرنا ترک نہ کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن پاک میں موجود ہے. آپ یہی دعا کرتے تھے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، صالحین میں سے مجھے نسل عطا فرما. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قرآن پاک میں بھی آپ تلاوت میں پائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں ایک بیٹا عطا کرتے ہیں. وہ کیسے معاملات ہوئے یہ بھی دیکھیے. حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ، وہ گھر میں موجود ہیں. کچھ فرشتے آئے اور فرشتوں نے آ کر کے بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بیٹے سے نوازنے والا ہے. تو وہ کہنے لگی کہ میں اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں. ان کی خود کی عمر 90 سال کے اوپر کی تھی. کہا اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں، کیا مجھے بچہ ہو سکتا ہے؟ فرشتوں نے کہا ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو غالب حکمت والا ہے وہ چاہے تو ہو سکتا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بشارت دی اور بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت سے نوازا اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی. چند دنوں کے بعد، چند سالوں کے بعد حضرت سارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسرے بیٹے بھی ہوئے، حضرت اسحاق علیہ السلام، یعنی اسی عمر میں. اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ 2 بیٹے ایسی عمر میں ہوئے. اب یہاں بتاتا ہوں میں آپ کو صبر کا اور استقامت کا پھل کتنا عظیم ہوتا ہے. 100 سال تک ابراہیم علیہ السلام صبر کرتے رہے اولاد کو، اور اس کے بعد اللہ نے اولاد دیا. 2 بیٹے دیے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے اسحاق علیہ السلام. ان دونوں نبیوں کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں، اسحاق علیہ السلام وہ نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ بیٹے ہیں جن کو اللہ نے نبی بھی بنایا، اور ان کی نسل میں 30,000 سے زیادہ نبی پیدا کیے. تقریباً بنی اسرائیل پوری نسل جو ہے وہ اسحاق علیہ السلام کی نسل ہے. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یہاں سے پوری بنی اسرائیل چلی، اس میں ہزاروں نبی آئے. ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سارے نبی عطا کیے، اور دوسرا بیٹا جو اسماعیل علیہ السلام عطا کیے، ان کی نسل میں تو سید الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ افضل التحیت و اکمل التسلیمات. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا اور صبر اور استقامت کا. آج جو مجھے پیغام دینا تھا وہ یہی ہے. میں نے آیت کریمہ بھی خطبے میں یہی پڑھی. بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا اللہ ہمارا رب ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے. یہ ہے استقامت. استقامت کہتے ہیں ڈٹے رہنا، جمے رہنا. اب اس کے متعلق جو قرآن کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ تعالیٰ فرشتے اتارتا ہے. کیا کہتے ہوئے آتے ہیں فرشتے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، گھبراؤ مت، ڈرو مت، ہم تمہیں وہ بشارت دینے آئے ہیں جس جنت کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے. تھوڑے دن اور باقی رہو، تھوڑے دن اور جمے رہو، اور ڈٹے رہو. یہ استقامت کرتا ہے بندہ، استقامت پر فائز ہوتا ہے تو فرشتے اس کی مدد کے لیے اترتے ہیں. ہاں اتنا ہے کہ ہلا دیے جائیں گے، تمہاری خواہشات کے خلاف معاملات آئیں گے، تمہارے نفس کے خلاف معاملات آئیں گے. اسی پر جمے رہنے کا نام استقامت ہے. اور استقامت کا معنی اتنا عظیم ہے
کہ صوفیہ اکرام نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ الاستقامت فوق الکرامت، عربی میں فرمایا استقامت جو ہے یہ کرامت سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کرامت، کرامت کا مطلب اکثر لوگوں نے ہی سمجھا کہ وہ انہونی چیز دکھانا، یعنی جو ایسی چیز جو کو دیکھے ہی نہیں پائے، ہوا میں کوئی اڑ کے دکھا رہا ہے، پانی پہ کوئی چل کے دکھا رہا ہے، تو اس کو بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہی کرامت ہے، محیر العقول چیزیں، یعنی جو عقل کو عاجز کر دیں۔ اور فرمایا گیا ان کرامتوں سے سب سے بڑھ کر کے استقامت ہے، یعنی شریعت پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا۔